خاتم النبیین قائد الغر المحجلین الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشیم مولانا بزرگ الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ سبحان اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیر الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ سبحان اللہ سر اللہ المحمود در اللہ المقصود نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جزاكم الله خيرا في الدارين أحسن الجزاء نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الجنت التی یہ جو جنت ہے نورثو ہم وارث بنا دیتے ہیں نورثو تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیا اپنے بندوں میں سے جو متقی پرہیزگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی رکھنے والے ہیں ڈر رکھنے والے ہیں جنہیں تقوی کی دولت دنیا میں میسر آتی ہے انہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہم جنت کا وارث بنا دیں سبحان اللہ اللہ اکبر بعض لوگ نعت پڑھتے ہیں شاعری کرتے ہیں تو کئی اشعار ایسے سننے میں آتے ہیں میں سنتا ہوں جن میں جنت کی بے ادبی کی جاتی ہے پچھلے دنوں نعت شریف کا ایک شعر سن رہا تھا جس میں کوئی الفاظ اس طرح کے تھے کہ ہم اگر جنت بھی بلائے تو ہم مدینہ شریف کو چھوڑ کر ادھر منہ نہیں کریں گے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسی جنت ہے جو مدینہ کے الٹی طرف ہے جو مدینہ کے متعلق سمت میں کون سی جنت ہے جنت کا میرے آقا نے اشتیاق دلایا ہے شوق دلایا ہے اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار میرے آقا نے جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو رغبت دلائی ہے اس رغبت جو میرے آقا دلاتے تھے آئیے ذرا میں آپ کو ڈائریکٹ مدینہ پاک لیے چلتا ہوں اپنا ایمان بھی تازہ کیجیے اور کھلے لبوں کے ساتھ اپنے آقا کی شان سنیے تہجد کا وقت ہے اور آپ جانتے ہو بنسبت مکہ کے مدینہ شریف میں سردی ہوتی ہے بنسبت مکہ کے مدینہ ٹھنڈا ہے اور اگر زیادہ ٹھنڈ دیکھنی ہو تو مکہ شریف سے کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ طائف ہے وہ بالکل ٹھنڈا ٹھار ہے. اب
میرے آقا مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے ہیں اور سردیاں بھی آ گئی ہیں، اللہ اکبر، سردی بھی ہے اور تہجد کا وقت ہے، اور ایک خوش وقت غلام میرے آقا کا جن کا نام حضرت ربیعہ ہے، اس نے کیا عجب خوش بختی پائی ہے، کیا عجب خوش نصیبی پائی ہے کہ وہ ہر روز تہجد کے وقت اپنے گھر سے پانی گرم کر کے لاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس سے پہلے کہ حضور تشریف لائیں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کریں، اس کے دل میں یہ محبت جاگی کہ صبح صبح میرے آقا ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو راحت محسوس نہیں کریں گے، گرم پانی کر کے میرے آقا کے اٹھنے سے پہلے، گھر سے باہر آنے سے پہلے، دہلیز پار کرنے سے پہلے ربیعہ بن کعب گرم پانی کر کے میرے آقا کے در انور پہ بیٹھا ہے اور سر اپنا حضور کی دہلیز پہ رکھا ہوا ہے، تاکہ جب حضور تشریف لائیں تو بجائے ٹھنڈے پانی کے میں گرم پانی کے ساتھ وضو کراؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب نعرے کا وقت آئے گا پھر صوفی صاحب نعرے لگائیں گے اور ہم مل کے جواب دیں گے، وقت بھی مختصر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ حضرات کو واقعات سنا نہیں سکتا کہ وقت اختصار کا تقاضا کرتا ہے، کہ وہ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ جو اپنا سر حضور کی دہلیز پہ رکھ کے لیٹا ہے تہجد کے وقت، اس کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، شاید میں بات واضح نہیں کر سکا۔ حضرت اویس کرنی آئے تھے اور دہلیز کو لپٹے رہے، لگے رہے، چومتے رہے، آنکھوں سے لگاتے رہے، اور حضور سے ملاقات تو نہ ہوئی، پھر واپس یمن پلٹ گئے، اور پھر 8-10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد جب میرے آقا سفر سے واپس پلٹے اور مسجد سے گزرتے ہوئے جب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہونے لگے تھے تو میرے آقا نے اپنا قدم مبارک اٹھایا، دہلیز کے اندر رکھا، پھر واپس کھینچا اور دہلیز کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کے فرمایا یہاں کون آیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دہلیز کو چوم کر جو غلام گیا ہوا ہے، یہاں کون آیا تھا؟ شاعر اسی لیے کہتا ہے نغمات محبت کے پہلے ہیں جہاں میں، محسوس تو ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر میرے آقا تہجد کا وقت ہے، وہ دہلیز پہ سر رکھ کے محو آرام ہے، اور حضور تشریف لاتے ہیں، وضو کراتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینے، سردی کا 3-4 ماہ تو موسم ہوتا ہی ہے۔ اب ایک دن جو آقا دو عالم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اس سے پہلے کہ وضو مکمل کر لیتے، اس سے پہلے کہ وضو کر کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاتے، نہیں، ادھر وضو شروع کیا، سبحان اللہ، اور دریا رحمت اس طرح جوش میں آیا کہ وضو کو مکمل نہیں کیا، بلکہ وضو کو روک کر میرے آقا نے حضرت ربیعہ سے کہا یا ربیعہ، او ربیعہ، سل مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز بدل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سل مانگ کیا مانگتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے سل لی، مجھ سے مانگ کیا مانگتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سل مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب میرا خیال ہے مجھے آپ ضرور لازماً جواب دیں گے، اور آپ کے لفظ ضرور کھلیں گے جواب دینے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو، جو تہی دامن ہو، جو خالی جھولی ہو، جو تنگ دست ہو، جو خالی ہاتھ ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ لیکن میرے آقا تو فرما رہے ہیں سل
سوال کر جو چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے مجھے پھر آپ کو 2 لمحوں ہے تو ذرا علمی نکتہ لیکن آپ کوشش کیجیے گا سمجھنے کی. عربی زبان میں یہ جتنے فعل ہوتے ہیں کام کرنے کا جس میں معنی پایا جاتا ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل لازم, ایک ہوتا ہے فعل متعدی. فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو فعل لازم ہو ان میں مفعول ذکر نہیں کرتے, معنی پورا ہو جاتا ہے. لیکن جو فعل متعدی ہوتے ہیں ان میں جب تک مفعول ذکر نہ کرے معنی پورا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آسان کرتا ہوں بات کو. مثال کے طور پر ایک فعل ہے سونا, جو سوتے ہیں نوم سونا. اگر کوئی کہے میں سویا تو مفعول کی ضرورت نہیں ہے کہ پوچھا جائے کیا سویا, سونا تو سونا ہی ہوتا ہے. کوئی کہے میں رویا تو اس پر یہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے کہ رویا کیا رویا, رونا تو رونا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے میں نے کھایا تو سوال پیدا ہوگا کیا کھایا. میں نے پیا آگے مفعول کی ضرورت ہوگی کیا پیا, پانی پیا, دودھ پیا, شہد پیا, شربت پیا, روح افزا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں لازم اور متعدی. جو فعل لازم ہو ان کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو فعل متعدی ہو ان کے لیے مفعول بھی مفعول ذکر کیا جاتا ہے. مفعول کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, ان کے لیے مفعول ذکر کیا جائے تب معنی پورا ہوتا ہے. خالی مفعول ذکر نہ کیا جائے تو معنی پورا نہیں ہوتا. وہ کہے میں نے پیا تو میری بات پوری نہیں ہو سکی جب تک میں یہ نہ بتلاؤں کہ کیا پیا, کتنا پیا, کیا پیا, کتنا پیا. یہ 2 چیزیں ٹھیک ہے نا. بس اب میں آپ کو لے آیا اس منزل پر. میری سرکار نے کہا سل مانگ, کیا مانگتا ہے. یہ فعل متعدی ہے مانگ, لیکن آگے یہ نہیں فرمایا کیا, مفعول ذکر نہیں کیا. جب تک مفعول ذکر نہ کیا جائے معنی پورا نہیں ہوتا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یاد رکھیے جب فعل متعدی ذکر کیا جائے لیکن اس کے ساتھ مفعول بھی ذکر نہ کیا جائے تو اس فعل میں اطلاق پایا جاتا ہے, وہ مطلق ہو جاتا ہے. یعنی کہنے والا مطلق کہہ رہا ہے کہ میں نے مفعول ذکر نہیں کیا لیکن فعل متعدی ذکر کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے سل مانگ, کیا مانگتا ہے تجھے, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مانگ, یہ نہ مانگ, اتنا مانگ, اتنا نہ مانگ, اب مانگ, فلاں وقت نہ مانگ. نہیں, جب مطلق کا مانگ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو چاہے مانگ, جتنا چاہے مانگ. تو مانگنے میں دیر نہیں کرے گا, میں دینے میں دیر نہیں کرے گا. کوشش تو کی ہے آسان ہو جائے. اب چونکہ آگے اس پر گفتگو آگے چلتی ہے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا. یہ میرے الفاظ سن کر ضائع مت کیجیے گا. یہ جو میری سرکار نے وضو نہیں کیا, وضو کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں مانگ, کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. ہے تو باریک سی بات لیکن مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس منزل تک پہنچ جاؤ گے. کیا مطلب وضو کر کے کہتے مانگ, کیا مانگتا ہے, اس کی حیثیت اور ہوتی. اور وضو کرنے سے پہلے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے, اس کی شان اور ہے. بتلانا یہ چاہتے ہیں وضو کر کے اللہ سے میں اپنے لیے طلب کروں گا وہ اور ہے, تجھے عطا کرنے کے لیے میرے پاس وضو سے پہلے بھی سب دامن بھرنے کے لیے وضو سے پہلے بھی میں عطا کر سکتا ہوں. مانگ, کیا مانگتا ہے, سل, جو چاہے مانگ, جتنا چاہے مانگ. یعنی مطلق افراد میں بھی صفات میں بھی, جو چاہے مانگ اور جتنا چاہے مانگ. جو چاہے مانگ, جتنا چاہے مانگ, جب چاہے مانگ اور جیسے چاہے مانگ. اور پھر یاد رکھیے گا مانگنے والا اس کی وہ مانگتا ہے اپنی طلب کے ساتھ.
کوئی مانگتا ہے حسب ضرورت، کوئی مانگتا ہے اپنے انداز کے ساتھ، کوئی مانگتا ہے عند المحبت. اپنے اپنے مانگنے کا انداز ہوتا ہے. کوئی محبت سے مانگ لیتا ہے، کوئی ضرورت سے مانگ لیتا ہے. اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا. لمبی بات نہ ہو جائے، میں اشارہ بس کر دیتا ہوں. تمیم داری کا نام آپ نے مجھ سے کئی بار سنا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی دین سے تعلق رکھتے تھے. ان کے ساتھ 4 لوگ اور ان کے بھائی نعیم ان کا نام تھا. مکہ شریف میں آئے اور حضور کو ملے اور اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ باندھے. ہم آپ کے دین میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم بہت غریب گھرانے سے، غریب خاندان سے، غریب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ایمان بھی آپ کا قبول کر رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی غلامی میں آنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں حضور ہماری جھولی میں کوئی خیرات بھی ڈال دیجئے. جب کہا نا کچھ ہمیں چاہیے، بہت غریب ہیں. میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا مانگو کیا مانگو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ حیران ہوں گے، یہ تب کی بات ہے، مکہ شریف کی بات ہے، جب 2 روٹیاں بھی کسی کو میسر آتی یا نہیں آتی تھی. جب میری سرکار نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، انہوں نے کہا حضور ہمیں اگر آپ اجازت دے تو ہم باہر جا کے مشورہ کر لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں جاؤ مشورہ کر کے آؤں اور پھر طلب کرو، ہم دیں گے. تمیم داری اس کا بھائی نہیں اور 4 دوسرے لوگ وہ گئے، مشورہ کیا، پھر آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور، چونکہ اس وقت ساری عیسائیت، یہ سارا فلسطین کا علاقہ ایک ہی تھا، تو وہ ہاتھ مانگ کے عرض کرتے ہیں حضور فلسطین یعنی بیت المقدس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ جاگیر کے طور پر ہمیں عطا کر دیا جائے. اللہ توجہ کے ساتھ بات. میرے آقا نے چمڑے کا ٹکڑا لیا، اس کو اوپر لکھا ہبرون اور فلاں اور فلاں فلاں علاقے میں محمد رسول اللہ نے تمیم داری اس کے بھائی اور اس کے دوستوں کو جاگیر کے طور پر عطا کر دیے. ابھی ہجرت کر کے مدینے بھی نہیں پہنچے، اپنی ریاست کا آغاز بھی نہیں کیا، ابھی مجاہد بھی نہیں نکلے، ابھی فتوحات کا آغاز بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ. چمڑے کا ٹکڑا دیا، دستخط کیے اور ساتھ ہی فرمایا لو میں تمہیں یہ اتنے علاقے عطا کرتا ہوں. انہوں نے پڑھا اور پھر عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو باہر جا کے تھوڑا سا مشورہ کر لیں کہ یہ منظور. آپ نے جاؤ جا کے مشورہ کر لو. وہ گئے اور مشورہ کر کے کہتے ہیں یہ جو حضور نے نام لیا جن علاقوں کا، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے رہنے کے علاقے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمیں دے ہی نہ، ہمیں بگا دے. وہ کہ ہمارے باپ دادا پردادا کی جائیدادیں ہیں، ہم تو نہیں دیتے، یا لڑائی جھگڑا کریں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ماریں گے ہمیں. تو ایسا کرتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بجائے ان کے فلاں فلاں علاقہ لے لیتے ہیں تاکہ ہماری لڑائی جھگڑا کسی سے نہ ہو. پھر آئے حضور ان علاقوں کے بجائے فلاں فلاں علاقے دے دیے جائیں. میرے آقا نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو رہنے دو، جو آپ کہتے ہو وہ لکھ دیتا ہوں. وہ لکھ دیے اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا کہ ہم مکہ میں ہیں، جب ہجرت کر کے میں مدینے جاؤں تو مجھے وہاں آ کے ملنا اور وہاں آ کے پھر ایک بار دستخط کروا لینا. یہاں جب مکے میں سند دی تھی، یعنی انتقال نامہ ان کے نام کیا تھا، تو نیچے گواہوں کے طور پر عباس بن عبد المطلب اور شاید حمزہ بن عبد المطلب کے نام لکھے تھے. اور جب مدینہ شریف پھر حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے، یہ بھی مدینے پہنچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں میرے آقا کی خدمت میں اپنی سند پیش کی. میرے آقا نے نیچے 2-3 لائنیں اور تحریر کی. کیا آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ نے یہ علاقے ان 6 لوگوں کو دے دیے، اور صرف ان کو نہیں دیے، تا قیامت ان کی اولادوں کو بھی دے دیے. نیچے گواہوں کے طور پر حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کے نام لکھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار محبت سے کہیے تو اللہ اکبر اللہ، جنہیں میرے آقا نے بادشاہت دے دی. آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر کہ بجائے وہاں جا کر وہ جاگیردارانہ طور پر زندگی گزارنے کے، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ تمیم داری ساری زندگی مدینے میں رہا اور غلام بن کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا گھر سے دیکھا پردہ ہٹا کے مسجد میں روشنی ہو رہی تھی، مسجد نبوی شریف. حضور نے پردہ ہٹا کے دیکھا، مسجد کو روشن دیکھا. حضور آئے، حضرت بلال کو بلایا. یہ دیا کس نے جلایا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے مسجد میں دیا جلانے کا رواج نہیں تھا. بلاؤ سب. حضرت بلال کھڑے ہوئے آواز دی، سب غلام جمع ہو جاؤ، آقا بلا رہے ہیں. سب لوگ جمع ہوئے. لوگ حیران تھے کہ عشاء کی نماز میں بھی وقت باقی ہے، جلدی کیوں بلا لیا گیا ہے؟ مسجد بھر گئی. میرے آقا نے کھڑے ہو کر فرمایا، بولو یہ دیا کس نے جلایا ہے؟ وہ حضرت تمیم داری کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر کرتے، حضور اگر یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے، یہ میں نے جلایا ہے. میری سرکار نے فرمایا کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جلایا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میں گھر گیا تو اندھیرا تھا، میں نے دیا جلایا تو مجھے خیال آیا کہ میں اللہ کے گھر سے مغرب کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، وہاں تو اندھیرا تھا اور میرے گھر میں یہ دیا جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے. تو حضور میں نے وہ اپنے گھر سے دیا اٹھایا اور مسجد میں لا کے رکھ دیا کہ میرے گھر کی خیر ہے، اللہ کا گھر روشن ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ صحابہ کرام بھی آپ کی طرح سبحان اللہ کہہ رہے تھے. ماشاءاللہ. میری سرکار خوش ہوئی، کہا تمیم داری تو نے غلطی نہیں کی، میں تیرے اس عمل پہ راضی ہوں، تیرے اس فعل پہ راضی ہوں اور تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نے صرف مسجد کو روشن نہیں کیا، تو نے اپنی قبر کو بھی روشن کر لیا ہے. ابھی میں مطمئن نہیں ہو رہا آپ حضرات کے ساتھ کہ شاید میں بات آپ تک پہنچا نہیں رہا اس طرح. اب میرے آقا کا اگلا جملہ سنو. اے تمیم داری، وہ چونکہ تنہا تھا، میں نے کہا نا غلامانہ زندگی گزار رہا تھا. اے تمیم داری، چونکہ تو اکیلا رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کوئی رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا غربت کی وجہ سے. تو حضرت میرے آقا نے کہا، او تمیم داری، میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے رشتہ دے کے تیری شادی کر دیتا. جیسے میری سرکار نے یہ جملہ کہا، ایک بزرگ سفید داڑھی والے ایک بزرگ بابا جی کھڑے ہوئے انصاری، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، یا رسول اللہ اگر تمیم داری پہ آپ اتنا راضی ہو، رشتہ میں دیتا ہوں، نکاح آپ پڑھا دیجیے. بات سبھی ہو گئی، پھر ان کی شادی ہو گئی، گھر آباد ہو گیا. مسجد کو روشن کیا کیا؟ تمیم داری کا اپنا گھر آباد ہو گیا. اور پھر میرے آقا کے 10 سال مدینے کے گزرے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، پھر حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا اور پھر 5 سال کے بعد گویا تحریر دینے کے کم از کم 17 سال بعد وہ وقت آیا کہ جب شام فتح ہو چکا تھا اور حضرت تمیم داری اور ان کے بھائیوں کو حضرت فاروق اعظم میرے آقا کی عطا کی ہوئی وہ جاگیر بخش رہے تھے. کسی کو میرے آقا سونے کے جنت دیتے ہیں. حضرت برا بن مالک ایک صحابی ہے، انہیں میرے آقا نے مصر کی ایک جاگیر بخش دی. اب وقت نہیں ہے اب باتیں سنانے کا، بس وہ اس منزل پر واپس لانا ہے حضرت ربیعہ بن کعب کے اس جملے پر جو پہلے بھی آپ نے سنا ہے، لیکن میں اس منزل پر لے آیا جب میرے آقا نے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی شرک کے ماشاءاللہ مطلق فرمایا، سل جو تیرا جی چاہے، جو جی چاہے، جتنا چاہے، یہ تہجد کا وقت ہے، سل تجھے اجازت ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، مانگ. اور قربان جائیں اس مدرسہ نبوی کے پڑھے ہوئے طالب علم جناب ربیعہ بن کعب کے قربان
قربان ہو جائیں. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں جنت میں یہی غلامی چاہتا ہوں. مل کے نعرہ حیدری کا جواب سب کہے نا یا غوثیہ. یہ حضور غوث العظم پیران پیر مولا علی شیر خدا کے خاندان کے شہزادے ہیں. سبحان اللہ. واپس کہا انی بے شک میں اسألک آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں, آپ کو مانگتا ہوں اور جنت میں مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ کا مزہ نہیں آ رہا. میں آپ کو مانگتا ہوں, آپ سے مانگتا ہوں اور جنت میں مانگتا ہوں. اور بزبان شاعر سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. جب میرے آقا نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. میں نے 100 سوال کیا کرنے ہیں, ایک ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خلیفہ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے دربار سجا ہوا ہے, تخت پہ بیٹھا ہے, یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں دوسرے بڑے بڑے امیروں وزیروں کے لیے سونے کی اور چاندی کی اور ہیرے جوہرات کے ساتھ دربار بھرا ہوا. اور خلیفہ ہارون رشید اپنے درباریوں پہ, وزیروں پہ, مشیروں پہ, غلاموں پہ راضی ہوا اور اعلان کر کے کہا لو جو میرے بھرے دربار میں سے جو لینا چاہتا ہے, جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. کسی نے میز اٹھایا, کسی نے سونے کی کرسی اٹھائی, کسی نے چاندی کی کرسی اٹھائی, کسی نے ہیرے جوہرات اٹھائے, کسی نے درہم و دینار اٹھائے. اپنی اپنی مرضی کی چیزیں دربار میں سے لوٹ رہے تھے. بس ایک کنیز تھی حبشن, وہ آگے آہستہ آہستہ جب لوگ چھینا جھپٹی میں مصروف تھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ایک حبشن کنیز تھی جو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور خلیفہ ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. خلیفہ نے حیران ہو کر کہا تو بھی لوٹ, تو بھی کچھ اٹھا لے, تو یہاں کیا کر رہے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے. تو اس کنیز کا جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ حدیث کے ساتھ متصل کر سکوں. جب خلیفہ ہارون رشید نے کہا تو بھی دوسروں کی طرح کچھ چیز اٹھا, تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے, اس نے خلیفہ ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے ہارون رشید, لوگوں نے تیرے سارے درباریوں, مشیروں, وزیروں نے خزانے لوٹ لیے, میں نے خزانے والا لوٹا. انہیں سونا چاندی درہم و دینار ہیرے جوہرات چاہیے, مجھے خلیفہ ہارون رشید چاہیے. اب میرا خیال ہے وہ لطف آئے گا اس جملے کا. کیا جب میرے آقا نے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ, مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں آپ کو مانگتا ہوں, آپ سے مانگتا ہوں اور جنت میں مانگتا ہوں. سبحان اللہ. یہ غلامی, یہ نوکری, یہ غلامی, یہ خدمت, وضو کرنے کی یہ ڈیوٹی جو اللہ نے مجھے یہاں عطا فرما رکھی ہے, جنت میں بھی یہی غلامی مل جائے. میرا خیال ہے آپ خاموش ہو گئے ہو, میں آپ کو پھر واپس ذرا ایک اور محبت کے نقطے کی طرف لاتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لب کھلے رہے میرے اس منزل پر پہنچنے کے لیے. آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کو مانگتا ہوں اور جنت میں مانگتا ہوں. میری سرکار کائنات کے شہنشاہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں تو دنیا کی چیز کہہ رہا تھا, یہاں کوئی جاگیر, سونا چاندی, ہیرے جوہرات کی بات کر رہا تھا.
نہیں، جب اس نے کہا نا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی کا شرف مانگتا ہوں، جنت میں یہی ڈیوٹی مانگتا ہوں، جنت میں یہی خدمت مانگتا ہوں، یہی وضو والی ڈیوٹی جنت میں مانگتا ہوں. میری سرکار نے مسکرا کے کہا ابا غیر ذالک، وہ یہ ہو گیا اور بھی مانگ لے. میری سرکار نے کہا، میرے آقا نے کہا آوا غیر ذالک، یہ ہو گیا، یہ مل گیا. کیا مطلب؟ تجھے جنت بھی مل گئی، قیامت کے دن کامیابی بھی مل گئی، حساب کتاب کی کامیابی بھی مل گئی، ایمان پہ مرنا بھی مل گیا، میزان پہ کامیابی بھی مل گئی، خود صراط سے کامیابی سے گزرنا بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی، اور جنت بھی میرے والی مل گئی، اور وہاں یہ غلامی کا شرف بھی مل گیا. آبا غیر ذالک، اس سے اعلیٰ چیز بھی مانگ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اعلیٰ چیز بھی ہے کہ وہ مانگ لے. وہ کہہ رہے تھے انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. نہیں میرے آقا، مجھے یہی غلامی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ جو یہاں ایک نقطہ محبت میں سناتا ہوں تاکہ جو دوست ابھی پریشان بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور جو تھوڑا جو صوفی صاحب کو نیند آ رہی ہے یہ بھی ذرا نیند ان کی ٹھیک ٹھاک ہو جائے. جو میں جملہ کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے، ذرا محبت اور کھلے کان اور کھلی آنکھوں کے ساتھ سنیے گا. جو جملہ کہنے لگا وہ یہ ہے کہ میرے آقا وضو کرنے سے پہلے، سبحان اللہ، ابھی وضو مکمل نہیں کیا، وضو سے پہلے انہیں کہہ رہا تھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ جنت مانگ رہا تھا، اور جو میں نے کہا وہ سب مانگ لیا اور مل بھی گیا. کیا مطلب؟ حضور بتلانا یہ چاہتے تھے وضو کر کے فرماتے، حکم دیتے، اس کی شان اور ہوتی، اس کی حیثیت اور ہوتی، اور وضو سے پہلے جو کہہ رہے ہیں مانگ، اس کی شان اور ہے. کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ او میرے غلام، او میرے صحابی، او ربیہ بن کعب، اے میری غلامی پہ شرف اور ناز کرنے والے میرے غلام، سن لے، اگر میں وضو کرتا ہوں تو یہ سنت بنانے کے لیے کرتا ہوں. اگر میں وضو کرتا ہوں تو سنت بنانے کے لیے کرتا ہوں، ویسے مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے پاک بنا دیا ہے. منزل پر میں لانا چاہتا ہوں. صوفی صاحب اصل میں انہوں نے مجھ سے مسئلہ سنا ہوا ہے، یہ پہنچ گئے اس منزل پر. آپ بھی سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. وضو کی ضرورت نہیں تھی سنت بنانے کے لیے. یہ جو میں وضو کرتا ہوں یہ صرف تمہارے لیے سنت بنانے کی خاطر، ضرورت نہیں ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ ادھر میرے آقا نے تہجد کی نماز پڑھی. جی ہاں، بخاری کی اپنے گھر میں تہجد کی، پہلے اٹھے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھ کے حضور لیٹ گئے اور سو گئے. اور پھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال آئے، تشریف لائے، اذان کہی، صحابہ کرام آنے لگے، سنت نفل پڑھتے گئے، بیٹھتے گئے، جماعت کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی دروازے پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پر آئے اور آ کے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، میرے آقا نماز کا وقت ہو گیا، تشریف لائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور اپنے اس مصلے سے اٹھے جس پر سوئے ہوئے تھے، مصلے سے اٹھے، حجرہ پاک سے باہر نکلے، دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا،
ریاض الجنہ سے گزرتے ہوئے اپنے محراب میں آئے, مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز فجر پڑھا دی, سلام پھیرا, پھر دعا مانگی, پھر گھر آئے. حضرت بی بی عائشہ کہتی ہے میں انتظار میں بیٹھی تھی کہ آج آقا نے کیا کیا ہے. حضور آئے, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو سوال کر لوں. میرے آقا نے کہا اے عائشہ پوچھو کیا مسئلہ ہے, کیا سوال ہے. حضور آپ نے خود ہی تو کہا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اور جب بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرے آقا نے کہا بالکل کہا ہے. تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ نے وضو کیا, پھر تہجد پڑھی, پھر آپ لیٹ گئے, پھر آپ سو گئے, میں آپ کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سنتی رہی ہوں, پھر بلال کی آواز آئی, آپ سونے سے اٹھے, مصلی پر پہنچے اور فجر کی نماز پڑھا دی. جب آپ کا وضو نہیں تھا تو نماز کیسے ہو گئی؟ جب آپ کا وضو نہیں تھا جماعت کیسے ہو گئی؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا ہے عائشہ وہ مسئلہ جو میں نے بتلایا تھا وہ تمہارے لیے بتلایا تھا, اپنے لیے تو نہیں بتلایا تھا. بات لمبی ہو رہی ہے, پھر واپس پلٹتے ہیں. ہاں جی بالکل کہا وہ مسئلہ تمہارے لیے تھا, باقی میرے سرکار کا وضو, میرے آقا کا غسل, صرف میرے آقا نہیں, ہم پہلے بیت طاہر کی محبت کے نعرے یوں ہی نہیں لگاتے. یہ قرآن پڑھو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے خاموش دوستو, لو ایک ہے تو مسئلہ الگ سے, لیکن آپ کا لطف بھی دوبارہ ہو جائے گا, اپنا ایمان بھی تازہ کر لو. پہلے بھی سنایا سال ہو گیا, لیکن پھر تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے گی. سب دروازے مسجد میں کھلتے تھے کیونکہ وہ گراؤنڈ تھی نا پہلے, تو صحابہ کرام کے حجرے بنتے گئے, گھر بنتے گئے, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, اور پھر جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ دروازہ کھولتے ہیں, مسجد میں آ جاتے ہیں. جب جی چاہتا دروازے سارے مسجد میں کھلتے تھے. اور پھر ایک دن وہ وقت آیا جب میرے آقا نے اعلان کر کے کہا تھا سب دروازے بند کر دو. جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں 1 2 3 4 10 20 سب بند کر دو, اور آنے جانے کے لیے گزرنے کے لیے دوسری طرف دروازہ ہے تو ٹھیک, نہیں تو بناؤ. لوگوں نے دروازے بنا لیے, اور پھر ایک صحابی حاضر خدمت اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہے, اچھا ایک جملہ رہ گیا تھا جو اصل میں تھا, سب دروازے بند کر دیے, فرمایا بس 2 ہی دروازے کھلے رہے. کون سا؟ ایک محمد مصطفیٰ کا, ایک علی مرتضیٰ کا. یہ 2 دروازے کھلے رہے, باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں. وہ صحابی جب حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دروازے بند کس نے کروائے ہیں؟ میرے آقا نے کہا اللہ نے کروائے ہیں. ذرا لطف لیجیے, اپنا ایمان تازہ کیجیے جملے سے. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ نے خود سے حکم دیا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم آیا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا, یہ دروازے میں نے بند نہیں کیے, اللہ نے بند کروائے ہیں. اب اس نے اگلا سوال کیا, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن علی کا دروازہ تو کھلا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کے گھر کا دروازہ تو کھلا ہے. اگر حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم. میری سرکار نے کہا جس اللہ نے تمہارے گھروں کے دروازے بند کروائے ہیں اسی اللہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے کا حکم دیا. جس نے بند دروازے بند کرنے کا حکم دیا ہے ان کے گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم بھی اسی اللہ نے دیا. اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا تم پر ہر وقت زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے, ایسا موقع آ سکتا ہے کہ مسجد کے اندر تم ادب نہیں رکھ سکتے. ہو سکتا ہے نا بھی غسل واجب ہو, تو کہا پر تم پر, مردوں پر بھی خواتین پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے جب وہ اپنا قدم مسجد میں نہیں رکھ سکتے. بس اہل بیت طاہر کی شان سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. فرمایا تم اس حالت میں
مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ نے جنہیں پاک کیا ہے وہ مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں۔ اور میرے آقا نے آیت پڑھی، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، کہا اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ اچھا میں بات مکمل ختم کرنے لگا ہوں تیزی کے ساتھ، کیونکہ اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہے۔ حضور غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر کی بات بھی کرنی تھی، وہ ہو گئی، مولا علی کا ذکر ہو گیا، لیکن اپنا ایمان تازہ کیجیے اس بات پر۔ جب وہ میری سرکار نے کہا نا آوا رہی رضا لے کا، اور اس سے بہتر مانگ لے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ وہ مانگ تو لیا، جنت تو مانگ لی، ایمان پہ کامیابی بھی مانگ لی، حساب کتاب پہ کامیابی بھی مانگ لی، میزان پہ جہاں قرآن کہتا ہے مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جہاں ایک ذرے ذرے کا طول کا حساب ہوگا، وہاں بھی کامیابی مانگ لی، پل صراط پہ سے گزر کر جنت میں جانا بھی مانگ لیا، اور جنت بھی حضور والی مانگ لی، قرب بھی مانگ لیا۔ اب اور کیا تھا جو اس سے بہتر ہوتا؟ حضور کہہ رہے ہیں آوا گئی رضا لکا، وہ مانگ جو اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کائنات میں اس سے بہتر بھی کچھ تھا اور ہو سکتا تھا؟ جی ہاں، ایک چیز ایسی تھی جو اس سے بہتر تھی۔ حضور ادھر اشارہ کر رہے تھے کہ وہ مانگ، وہ کیا تھا؟ وہ تھا دیدار الہی۔ کیا سارے بولو نا، سارے کہو نا، دیدار اللہ کا دیدار مانگ۔ وہ کہہ رہے تھے آپ کا قرب چاہیے، جنت میں آپ کی زیارت چاہیے۔ حضور کہہ رہے تھے اللہ کا دیدار مانگ۔ جب کہا غیر ذالک تو حضرت ربیعہ بن کعب نے ہاتھ باندھ کے کہا نہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو ربیعہ دیدار کیوں نہیں مانگ رہا؟ وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، کیا کہا؟ اگر میں نے دیدار جب حضور کے قرب میں رہوں گا تو کیا وہاں دیدار نہیں ملے گا؟ دیدار تو وہاں بھی ملے گا، لیکن میں دیدار اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اگر میں نے براہ راست دیدار الہی مانگ لیا وہ میری حیثیت کا ہوگا، اور جو دیدار حضور کے قرب میں رہ کے ملے گا وہ مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ دیدار جو خود لوں گا تو میری حیثیت کا ہوگا، جو آپ کے قرب میں ملے گا وہ آپ کی شان کے لائق ہوگا۔ میری سرکار نے جب دیکھا کہ بندہ پکا ہو گیا، اعنی علی کثرتک بنفسک، یا اے ربیعہ بن کعب یہ ہو گیا، اب تو نے میری مدد کرنی ہے کثرت سجود کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اعنی علی نفسک بکثرت سجود، اب تو نے کیا کرنے ہیں؟ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے ہیں۔ بس نماز کے بعد آپ ایک ایک سجدہ کیجئے گا، کیونکہ جو میں جملہ آیت پڑھنے لگا ہوں نا وہ آیت سجدہ ہے، ماشاءاللہ۔ تو پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی ایک سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کو آپ سجدہ کیجئے گا جب نماز پڑھیں گے، سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق اس کا آخری جملہ ہے، سنو پر اپنے ایمان۔ اب پتہ نہیں اب تک کی جو محنت ہے نا میرے اس آخری جملے پر میں سمجھوں گا سوارت ہوئی یا کارت گئی۔ انہوں نے کہا تھا آپ کا قرب چاہیے، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کا قرب چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے۔ میرے آقا نے کہا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، سجدے کر کثرت کے ساتھ۔ کیا مطلب کہ تو سجدے کرے گا میرا قرب ملے گا، تو سجدے کرے گا میرا قرب ملے گا۔ اب قرآن پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں واسجد واقترب، اے بندے سجدے کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ واسجد واقترب، سجدے کر اللہ کے قریب ہو جا۔ اب میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ بات میری پوری ہوئی ہے، بس ویسے ہی گئی۔
حضور کہہ رہے ہیں سجدے کر میرا قرب ملے گا، اللہ کہہ رہے ہیں سجدے کر میرا قرب ملے گا، آپ بتلاؤ کس کا قرب ملے؟ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. حضور بھی فرما رہے ہیں فَقَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدے کر تاکہ میرا قرب ملے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب ہم جتنی بار بھی اس آیت کو پڑھیں گے سجدہ ایک ہی ہوگا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کر اور میرے قریب ہو جا. تو میں آپ سے یہ تو پوچھ رہا ہوں کس کا قرب ملے گا؟ تو بس یہی جواب میرا خیال ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی ٹھیک ہے، یہی ایمان ٹھیک ہے. کیا کہ سجدے کرو، مصطفیٰ کے قرب میں آ جاؤ، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے وہی خدا کے قریب ہو جاتا ہے. سوئی صاحب کے نعرے پر بات پوری ہوگی. ہم وہ اے حضرت ربیع بن کعب، آپ خوش بخت تھے، خوش قسمت تھے، اٹھے پانی گرم کیا اور آقا کو وضو کراتے تھے، اور میرے آقا نے تیری خدمت کو قبول فرما لیا اور تجھے جنت میں اپنی ہمسائیگی کا شرف دے دیا، جنت میں اپنا قرب دے دیا، جنت میں اپنی رفاقت دے دی، جنت میں اپنے قریب کر لیا، اپنے والا درجہ دے دیا. لیکن ہم تو 1400 سال 1450 سال کے بعد آنے والے غلام ہیں. آقا اگر ہم نے آپ کے قرب میں رہنا ہو، اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہو، اگر ہم نے حضور کے قدموں میں رہنا ہو، درجے میں رہنا ہو، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اگر حدیث نہ ہو میں مجرم. اب 2 شہزادے تھے جو میرے آقا نے مسجد میں اٹھائے ہوئے تھے، ایک کو ادھر بٹھایا ہوا تھا، ایک کو ادھر بٹھایا ہوا تھا. یہ حسن تھا، یہ حسین تھا، اور بھری مسجد میں میرے آقا نے اعلان کر کے کہا من احبا ہذین، جو بھی ہو ان دونوں سے محبت رکھے، وہ ابوہما، اور ان کے ابو سے محبت رکھے، ان کے باپ سے محبت رکھے، وہ امہما، اور ان کی امی جان سے محبت رکھے، کانا معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ. جو ان دونوں سے محبت رکھے، ان کے باپ سے محبت رکھے، ان کی ماں سے محبت رکھے، اور قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رکھا جائے گا. میرے درجے میں ہوگا، یعنی جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر کبھی اللہ اکبر. علماء کرام فرماتے ہیں ایک سوال ابھرتا ہے ذہنوں میں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں. ابھی لنگر شی بھی تیار ہو چکا ہے اور میں 5 منٹ پہلے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ نماز کے بعد دعا حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کے لیے بھی، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دعا ہوگی، سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ لنگر کھا کے جائیے گا. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ہے بڑی، اب گھر جا کے آپ سوچیں، بہتر ہے کہ میں یہی آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ڈال کے بھیجوں تاکہ پریشانی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ محبت کریں سچے دل سے اور پھر حضور کے درجے میں چلے جائیں تو یہ تو دوسرے نبیوں کی توہین ہوگی، کیونکہ آقا تو نبیوں سے بھی اوپر والے درجے میں ہیں. ہے نا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے نبی بھی ایک درجے کے نہیں ہیں. تو جنت میں جو حضور کا درجہ ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے درجے، اوپر 313 رسولوں کے درجے، اوپر 4 اولو العزم رسولوں کا درجہ، اوپر رسول اللہ کا درجہ. اور حضور فرما رہے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ غلام محبت کرنے والے حضور کے درجے میں چلے گئے
تو یہ تو سابقہ نبیوں کی بے ادبی اور بے احترامی سمجھی جائے گی، توہین سمجھی جائے گی کہ نبی نیچے امتی اوپر۔ تو علماء کرام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، اللہ حضرت کے ماننے والے کیا خوبصورت عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں بے ادبی تب بنتی اگر اس درجے کے مالک بن کر جاتے، یہ اس درجے پہ جائیں گے مالک بن کے نہیں، مصطفیٰ کے غلام بن کے۔ تو بس آخری جملہ ہے کہ یہ سارے اسی طرح غلامی کا شرف رکھتے ہوئے جائیں گے، غلامی کی سعادت پہ جائیں گے، اور کسی کی توہین نہ ہوگی، جیسے ربیعہ بن کعب حضور کے درجے میں گئے تو کسی کی توہین نہیں ہوگی۔ ذات واجب ہماری حاضری اپنی بارگاہ کربلا میں مقبول فرمائے۔ ایک دو یہ پیسے شاید غوث پاک کے لنگر کے رکھے، آپ بھی جو